مسئلے کی طرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب عید کا موقع آتا ہے تو ہمارے رشتہ داروں میں جس گھر میں اس سال کسی کا انتقال ہوا ہوتا ہے تو ہم عید کے دن ان کے گھر میں تعزیت کرنے جاتے ہیں، اور جس گھر میں انتقال ہوا ہوتا ہے اس گھر والوں کو نئے کپڑے بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس بار پہلا سال ہے تو ہم خوشی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی نئے کپڑے بنا لے تو اس پہ طنز اور تنقید اتنی ہوتی ہے کہ دیکھو اس کو خوشیوں کی پڑی ہوئی ہے، ان کا باپ چلا گیا تھا اور انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کی بیوی نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شریعت مطہرہ میں، شریعت محمدی میں 3 دن کے بعد سوگ کرنا یہ حرام ہے۔ 3 دن کے بعد کسی بھی قسم کا سوگ نہیں ہو سکتا سوائے اس کی بیوی کے۔ بیوی کے لیے 4 ماہ اور 10 دن کی جو عدت ہے وہ اس کے سوگ کے دن ہے، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، البتہ وہ 4 ماہ کے بعد سوگ نہیں کر سکتی۔ ایک ہوتا ہے سوگ کرنا، تعزیت کرنا، ایک ہوتا ہے بے اختیار آنسو نکل آنا، اس کی اجازت ہے۔ جیسے کوئی بچھڑنے والا اچانک یاد آ جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کی تو شریعت میں اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اپنے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہے اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ اس واسطے بے اختیار آنسو نکلنا اس کی شریعت میں گنجائش ہے، لیکن تعزیت کرنا، سوگ کرنا اور عید والے دن اس کے گھر میں جا کے ایسی باتیں کرنا کہ اس کے گھر والے رونا شروع کر دیں، یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ اور جو اس بات پر طنز کرے، تنقید کرے کہ نئے کپڑے کیوں بنائے ہیں، وہ ڈبل گناہ گار ہے کہ بھائی جب جس چیز کی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ تنقید کرنے والے؟ اور اگر کوئی اس لیے نئے کپڑے نہیں بناتا کہ جی پہلا سال ہے انتقال ہوا تو وہ ڈبل گناہ گار ہے۔ اگر ان کو نئے کپڑے اس لیے نہیں بنا کے دیے جا رہے کہ پہلا سال ہے تو وہ ڈبل گناہ گار ہے۔ اور جا کر تعزیت کرنے والے عید کے دن، عید کا دن حضور نے فرمایا خوشی کرنے کا دن ہے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جا کر ایسی باتیں کرتے جس سے اس کا غم ہلکا ہوتا، وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہوتا، اور ہم اس کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ دوبارہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ جائیں، جا کے صرف فاتحہ پڑھ لیں، جا کے دعا کریں اور واپس آ جائیں، اس کی بالکل اجازت ہے، لیکن ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دکھ تازہ ہو جائے، اس کا غم تازہ ہو جائے اور وہ دوبارہ اس اذیت میں چلا جائے، تو یہ جانے والا بھی گناہ گار ہے، اور جو ان کو نیا لباس پہننے سے روکے وہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے واضح اعلان کیا کہ 3 دن کے بعد کسی بھی قسم کا سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بے اختیار آنسو نکل آئیں، وہ چاہے 50 سال بعد نکل آئیں، اس کی اجازت ہے۔ بے اختیار رونا منع نہیں ہے، آنسو بہانا منع نہیں ہے، لیکن اس غم کو تازہ کر کے غم کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑا ایک رواج پکڑتا جا رہا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو سب سے پہلے اس گھر کا رخ کرتے ہیں جس گھر میں کسی کا اس سال انتقال ہوا ہوتا ہے، اور جا کر جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ دوبارہ اذیت میں آ جاتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ان کو اپنے گھر میں بلائیں، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں تاکہ ان کا غم کم ہو۔ اگر آپ نے ہی ان کے گھر جانا ہے تو جا کے ایسا ماحول کریٹ کریں تاکہ وہ اپنے غم سے باہر آ سکے۔ اس لیے یہ جو رسم عروج پکڑتی جا رہی ہے نا، اس کو ختم کریں، عید کی خوشیوں میں لوگوں کو شامل کرنا سیکھیں، نہ کہ لوگوں کا غم دوبارہ زندہ کیا جائے، اور نہ ہی دوبارہ ان کو اتنی اذیت دی جائے کہ وہ جو چیزیں بھول چکے تھے ان کو دوبارہ یاد کروایا جائے۔ آپ لوگ اگر ماہر نفسیات سے پوچھیں نا تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بار بار کسی انسان کو ایسی بات یاد نہ کروائی جائے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس مقام پہ چلا جائے کہ وہ اپنی دنیا چھوڑ بیٹھے۔ آپ اس کے سامنے بار بار ایسے دکھ کا اظہار نہ کریں جس سے بڑی مشکل وہ باہر آیا ہو۔ آپ کو کیا پتا ہو یار، جس بچے کے اوپر یتیمی کا پہاڑ گر گیا وہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے اس سے باہر آیا ہوگا،
جو عورت بیوہ ہوئی پتہ نہیں کتنی مشکل وہ اس اذیت سے باہر آئی ہوگی، اور ہم جا کر دوبارہ اسی موضوع کے اوپر جا کے ان سے تبصرے کرتے ہیں۔ ہمارا تو رسم و رواج اتنا عجیب و غریب ہو گیا، جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے نا، وہ باہر بیچارے دریاں بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، آئیں گے فاتحہ پڑھیں گے، اور وہ 3 دن تک باہر دریاں بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب صورتحال کیا ہے؟ وہاں پہ لا کے اخبار رکھ دی جائے گی، ٹھیک ہے، آدھے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، آدھے لوگ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں۔ اب جب نیا بندہ آتا ہے، آ کے وہ کہتا ہے دعا کرو جی، اب سب نے ہاتھ اٹھا لیے، اور سارے بلا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں ہاتھ پھیریا کہ نہیں پھیریا، ایک ہاتھ پھیرتا ہے سارے ہی ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی آپ کی دعا اس کی منتظر تھی کہ وہ ہاتھ پھیرے تو میں بھی ہاتھ پھیر لوں، مطلب آپ دعا نہیں کر رہے تھے، آپ اس کے ہاتھ پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے جو نیا بندہ آ کے بیٹھا ہے۔ اور نیا بندہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ اونچی دعا مانگ لے، صحیح آمین کہہ دیے۔ آپ تو بیٹھے تھے مرنے والے کے لیے، آپ وہاں قرآن رکھتے کہ لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، آپ نے وہاں پہ اخبار رکھ دی۔ اس واسطے ہم نے مرنے والوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے دھوکے کرتے ہیں، اور ایک بات کو یاد رکھیں، جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ کل کو ہمارے ساتھ ضرور ہونا ہے۔ عید کا دن ہے، میں اس موضوع پہ طویل نہیں جانا چاہتا، بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، عید کی خوشیوں میں کسی کے غم کو تازہ نہ کریں، ایسی بات کریں کہ وہ اپنے غم سے مزید باہر نکلے، آپ اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ پہلا موقع تو اس کو یہ دیں کہ وہ آپ کی طرف آئے اور آپ اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور اگر آپ کا جانا ہی بے حد ضروری ہے تو آپ جائیں، اصالِ ثواب کریں، لیکن ایسی بات نہ کریں کہ اس کا دکھ تازہ ہو جائے۔ اور بالخصوص میرا ان لوگوں سے خطاب ہے جو ایسے لوگوں کو طنز، تنقید اور گناہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یار اس کا شوہر تو اس سال مرا تھا اور اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ جب شریعت نے اس کو اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ طنز کرنے والے؟ اس واسطے اس بات کو یاد رکھیں کہ عید کے دن سوگ کرنے کے لیے اسپیشل جانا یہ گناہ ہے، منع نہیں ہے، گناہ ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے 3 دن کے بعد سوگ کرنا گناہ ہے، اور جو اس میں شامل ہوگا وہ گناہ گار ہوگا۔ فاتحہ پڑھیں، اصالہ ثواب کریں، مرنے والے کی ایسی بات کر لے، لیکن ہوتا بے اختیار وہ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ غلط رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ان کاموں سے آپ پرہیز کریں، عید کی خوشیوں میں ان کے پاس ایسے غم لے کے نہ جائیں، عید کے پہلے چلے جائیں یا عید کے بعد چلے جائیں، لیکن عید والے دن ان کا سوگ منانے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کوئی ایسا گھر ہے تو اس کو تلقین کریں کہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو۔ اور دوسری بات، جب آپ کسی کے لیے فاتحہ پڑھنے جائیں نا تو کسی کے دعا مانگنے کا انتظار نہ کریں، اپنے دل سے دعا مانگ کے جایا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا